میں تو پارا ہمارا پارا سے تھوڑا سا ایک صفحہ رہتا ہے تو ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر یہ جو پیچھے والی آیات ہیں ان کے اندر منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا، وہ ہم نے مکمل کیا تھا کہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے دھوکے دے کر اور طرح طرح کی باتیں کر کر جان چھڑوانا چاہتے تھے، اور جان چھڑوا کر وہ جو ہے میدان جہاد یعنی جنگ سے وہ بھاگ کر گھر کو جانا چاہتے تھے، اور یہ کہنا چاہتے تھے کہ کسی طرح ہماری جان جو ہے وہ بچ جائے اور ہم جو ہے اس لڑائی میں شریک نہ ہوں۔ تو انہوں نے ہیلے بہانے کیے تھے، اور یہ پچھلی تمام آیات کے اندر ان منافقین کا ذکر تھا، اور وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور جن حضرات نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا ان کو اور مزید سمجھ میں آئے گی۔ تو اب یہ جو آیات ہیں یہ رکوع سے، یہ آیات بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، تو دو تین آیات میں دوبارہ پیچھے سے رکوع سے شروع کروا رہا ہوں، تو آپ حضرات غور سے سنیں، اور کیونکہ آج انشاءاللہ ہم نے یہ 21 پارہ مکمل کرنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ ہے اس آدمی کے لیے، لمن کا مطلب ہے اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے کان یرجو اللہ جو اللہ تعالیٰ پر امید رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن پر بھروسہ رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلی آیات کے اندر جو ہے اب یہاں سے پہلے منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں سے مومنین کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ آپ حضرات پچھلے صفحے میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اچانک کیا نام ہے مومنین کے اوپر یہ فوج در فوجیں آئی تھیں، اور اس طرح کے یہ جو لوگ آئے تھے تو مومنین گھبرا گئے تھے، اور منافقین جو تھے وہ بیچ میں ہیلے بہانے کر کے کس طرح سے اپنی جان چھڑوانا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے ہم اس لڑائی میں شریک نہ ہوں۔ تو اب یہاں پر وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مومنین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ فتح مومنین کو ہی ہونی ہے اور جیت مومنین ہی کا مقدر ہے، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو مومنین کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور مومنین خود اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت تو مومنین بھی ہکا بکا ہو گئے تھے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن تھوڑی سی آزمائش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو پھر مومنین کے کیا جذبات تھے اور کیا خیالات تھے ان کو اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کہتے ہیں کہ جب مومنین نے دیکھا فوجوں کو، لشکروں کو، فوجوں کو دیکھا تو قالوا انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی اللہ کا وعدہ ہے، یا یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا ہمارے ساتھ۔ ما وعدنا، جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ اور سچ کر دکھایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ اس کے بعد وما زادہم الا ایمان و تسلیما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں زیادتی ہوئی مگر ایمانن ان کے ایمان کی، و تسلیمن اور ان کی اطاعت کی، یعنی یہ جو کیا نام ہے فرشتوں کی، یا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے لشکر بھیجے تھے مومنین کو فتح کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لشکروں کو دیکھ کر مومنین کے اندر اطاعت اور ایمان مزید بڑا ہے، نہ کہ مومنین کا ایمان جو ہے وہ کم ہوا ہے۔ وما زادہم الا ایمانا، کہ زیادہ نہیں ہوا مگر ایمان، یعنی مومنین کا ایمان بھی زیادہ ہوا ہے، و تسلیما اور مومنین کی جو اطاعت ہے وہ بھی کیا نام ہے اس کے اندر بھی زیادتی ہوئی ہے، نہ یہ کہ کمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر
وہ فرما رہے ہیں مومنین کا ہی ذکر ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے رجال ایسے مرد تھے، صدقو جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عاہد اللہ علیہ جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. یعنی انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم جہاد میں جائیں گے یا تیرے رستے میں لڑائی کریں گے تو ہم منہ پھیر کر یا منہ موڑ کر نہیں میدان سے بھاگیں گے. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سچ کر دکھایا. کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. حالانکہ شہادت کا جب ان کو وہ شہید ہو رہے تھے تو اس سے پہلے پہلے وہ میدان سے نہیں بھاگے، انہوں نے میدان سے منہ نہیں پھیرا اور یہ نہیں کہا، کوئی ہیلے بہانے تلاش نہیں کیے کہ ہمارے گھر خالی ہیں جس طرح منافقین نے ہیلے بہانے تلاش کیے تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا ہے، وہ انہوں نے اس کو نبھایا ہے اور وہ جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اس آیت کے اندر اسی یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا اسی کی تفصیل ہے کہ ان میں سے بعض جو ہے قضا انہوں نے پورا کیا، نحبہ اپنی ذمہ داری کو، یا جو انہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی تھی کہ ہم جو ہے جہاد میں جائیں گے یا جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے تو ہم پیچھے مڑ کر نہیں آئیں گے. تو وہ مڑ کر نہیں آئے بلکہ انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. مطلب یہ کہ شہید ہو گئے. وہ شہادت سے پہلے پہلے تک بھی وہ میدان کے اندر لڑتے رہے. جب وہ شہید ہو رہے تھے تو حالانکہ وہ منہ پھیر کر یا منہ موڑ کر وہ میدان سے بھاگے نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. اور ان میں سے بعض جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے. مطلب یہ کہ یہ غزوہ احد کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے اندر اس کے اس آیت کے اندر کیا نام ہے اسی کا تذکرہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو شہید ہو گئے تھے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، اور بعض جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. لیکن یہ جو سورۃ الاحزاب ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے. اس کے اندر لڑائی کا انتظار نہیں تھا. جو غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام شہید ہو گئے تو جو دوسرے مسلمان صحابہ رہ گئے تھے جن کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ کوئی اور جنگ ہو تو ہم اس کے اندر شہید ہو جائیں اور اس کے اندر شریک ہو کر مسلمانوں کے جو ہے وہ دست بازو بنے اور کیا نام ہے کافروں کو کے ساتھ جو ہے لڑائی کریں. تو وہ ان میں سے بات جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور ذرا برابر بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اس آیت کے اندر یہ مومنین کا ہی تذکرہ تھا. آگے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے صادقین سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے. ویعذب المنافقین. اور اللہ تعالیٰ منافقین کو عذاب دیتا ہے انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم یا توبہ کر دے ان پر. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ کو قبول فرما دے اور ان کے دل میں توبہ ڈال دے اور وہ جو ہے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر دے اور ان کی توبہ کو قبول فرما دے. یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو عذاب دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا عذاب دینا، تو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے توبہ ڈال دے اور ان کو جو ہے توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. ان اللہ کان غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ کیا نام ہے بخشنے والا بھی ہے. رحیمن کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا بھی ہے، غفور الرحیم ہے. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پھیرا ان لوگوں کو، نہیں ورد اللہ الذین، اور اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ہے للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم ان کے غصے کی وجہ سے. ان کا غصہ یہ تھا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، ہمارے ساتھ تو یہ قبیلے ہیں، یہ لوگ ہیں، بڑے بڑے قبیلے ہیں، تو ہم جو ہے مسلمانوں کو ہرا دیں گے اور ان سے مال غنیمت چھین لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے کی وجہ سے. لم ینالو نہیں ہاتھ لگی یا حاصل نہیں کیا
یہ حاصل نہیں کر پائے خیرن کوئی بھلائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نام ہے شکست دے دی، اور ان کے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھلائی نہیں آئی، نہ ہی کیا نام ہے کوئی انہوں نے مسلمانوں کو قیدی بنایا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی مسلمانوں کو کیا نام ہے شہید کیا، بلکہ ان کو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی نوبت بھی نہیں کہ کیا نام ہے وہ مسلمانوں کو جو مال تھا اس کے اوپر قبضہ کرتے، یا کیا نام ہے اس کو کیا نام ہے اپنے پاس لے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا ان کے غصے کی وجہ سے، اور ان کے ہاتھ کوئی بھلائی بھی کوئی چیز نہیں لگی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو کافی ہے بطور لڑائی کے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بطور لڑائی کے کافی یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی فرشتوں کی فوجیں جو ہیں وہ ان کفار کے پاس بھیجی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر روب اور دبدبہ طاری ہو گیا تھا، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زور آور بھی ہے، عزیزاً کا مطلب غالب بھی ہے۔ اگلی آیات کے اندر فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو کیا نام ہے کفار کے پس پشت تھے، یا جن کو ان قریش مکہ کو جن یہود و نصارہ سے یا جن اہل کتاب سے انہوں نے کچھ امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، ان کے بارے میں اس آیت کے اندر حکم ہے کہ وہ ارسل الذین اتارا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اتار دیا الذین ان لوگوں پر ظاہروہم، ظاہروم جو ان کے پشت پناہی کر رہے تھے، یا جن سے ان لوگوں کو یہ جو کفار مکہ جو ہے یہ ان سے پناہ چاہ رہے تھے پس پشت، یعنی یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے پیچھے تو وہ کیا نام ہے یہودی بھی ہیں، فلاں قبیلہ بھی ہے، فلاں قبیلہ بھی ہے، فلاں قبیلہ بھی ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ تو اللہ فرما رہے کہ من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں سے، من سیاسیم کا ترجمہ ہے ان کے قلعوں میں سے، قلعوں میں سے، اس کا آپ اس کا لفظی ترجمہ ہی ذہن میں رکھیں، جہاں جہاں پر ان کی جگہیں تھیں، یا ان کے جو ٹھکانے تھے، یا جو ان کا قلعہ تھا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتار دیا جو وہ پس پوچھ جو بیٹھے ہوئے تھے اہل کتاب میں سے، ان کے ہی قلعوں میں سے، وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں کے اندر روب ڈال دیا، اور ایسا روب ڈالا کہ فریقاً تقتلون، کہ کتنوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اور کتنوں کو وتأسرون فریقا، اور کتنوں کو تم نے قیدی بنا لیا، یعنی جو پس پشت جو کیا نام ہے ان کی مدد کرنے والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ کتنوں کو تو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا، اور کتنوں کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، اور ان کو کیا نام ہے ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا نام ہے لڑتے یا جہاد کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو وارث بنایا، أَرْضَهُمْ ان کی زمینوں کا۔ اب یہاں پر یہ جو زمین سے مراد جو ہے مدینے کی اطراف کی جو زمینیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا ان مسلمانوں کو وارث بنایا۔ ودیارہم، اور ان کے گھروں کا تم کو وارث بنایا۔ واموالہم، اور ان کے مال و جائیداد کا تم کو وارث بنایا۔ وارضا لم تطئوها، اور تم کو ایک اور زمین کا وارث بنایا، لم تطئوها، جس کے اوپر تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا تھا، یا جس کے اوپر تم ابھی تک پھرے بھی نہیں تھے، چلے بھی نہیں تھے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے تم کو ایک اور زمین کا بھی وارث بنایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ ارض لم تطعوها کے اندر یہ جو دوسری زمین کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد مکے کی زمین ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ فتوحات یا وہ جنگیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تو مکمل نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کے دور کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان زمینوں کو فتح کیا، اور ان کے اوپر لڑائیاں لڑی گئی اور جنگیں ہوئی، اور جس کی بنیاد پر یا جس کی بنا کے اوپر کیا نام ہے وہ زمینیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور مسلمانوں نے ان کے اوپر اپنی حکمرانی کی۔ تو یہاں پر بعض حضرات نے کہا کہ اس زمین سے مراد وہ زمینیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یا قادر ہے۔ یہ بات تو یہاں تک ختم ہو گئی۔
اب جو ہے یہ جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا تذکرہ ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جب یہ غزوہ احزاب مکمل ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور مسلمانوں کو کافی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سے بھی نوازا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مال و متاع یعنی نان و نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ مرد کے اوپر بیوی کا اور اپنے بچوں کا نان و نفقہ واجب ہے۔ تو اسی وجہ سے ان عورتوں نے اور ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقے کی زیادتی کا مطالبہ کیا۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کہ ازواج مطہرات بھی کیا نام ہے نان و نفقے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ میں جو ہے 1 مہینے تک ان کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو 1 مہینے کے بعد جو ہے اچھا اس دوران جو ہے یہ آیات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو گئیں۔ تو یہ آپ ان آیات کا شان نزول بھی کہہ سکتے ہیں ان آیات کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیات جو ہے نازل ہوئیں، تو 1 مہینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو سنایا یہ بات۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے تو اللہ اور اللہ کے رسول کافی ہیں۔ تو جب یہ بقیہ بیوی کو سنایا تو انہوں نے کہا انہوں نے مشورہ کیا کہ جو عائشہ نے کہا ہوگا تو ہم بھی وہی کہیں گے۔ تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول ہی کافی ہیں، یعنی انہوں نے پھر یہ دنیا کے مال و متاع کو ٹھکرا دیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کریں گے ہم اس کو بخوشی سے قبول کریں گے، دنیا کی زندگی کا ہم کسی قسم کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھیں گے۔ تو ان آیات کے اندر کیا نام ہے کیا نام ہے ازواج مطہرات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے ازواج کا اپنی ازواج مطہرات سے ان کنتن، اگر تم ارادہ رکھتی، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم ارادہ رکھتی ہو یا تم ارادہ رکھتی ہو دنیا کی زندگی کا، وزینتہا اور اس کی زینت کا، فتعالینا پس تم آؤ، امتعکن تو میں ضرور بضرور تم کو کچھ نفع دوں، تم کو کچھ جو ہے امتعکن سے مراد یہاں پر نفع سے مراد یہ کہ تم کو جو ہے کوئی اچھے کپڑے دے دوں یا تم کو جو ہے کوئی چیز دے دوں، وہ آگے آ رہا ہے وہ سرح کننا، اور تم کو رخصت کروں سراحن جمیلہ اچھے طریقے سے۔ تو یہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم دنیا کی زندگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو آؤ میرے پاس، میں جو ہے تمہیں کوئی رخصت جوڑا دے دوں، اور اس کے ذریعے جو ہے پھر میں تمہیں طلاق دے دوں، اور تمہاری اور میرے درمیان جو ہے وہ جدائی ہو جائے، کیونکہ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میرے پاس جو ہے وہ مال ہو اور میں جو ہے اپنے جو ہے امیری کے اندر زندگی گزار کر جاؤں، تو مجھے یہ پسند نہیں۔ اگر تم اس کو یا دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتی ہو یا اسی کی زینت کا اور اسی کی رونق یا خوشنودی کا ارادہ کرتی ہو تو پس تم آ جاؤ، میں جو ہے تمہیں اچھے طریقے سے ایک جوڑا دے دوں، اور اس کے بعد جو ہے میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہیں رخصت کر دوں۔ یہ مطلب ہے یہاں پر۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کا ارادہ رکھتی ہو، بدار الآخرت اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو، یعنی آخرت کا ارادہ رکھتی ہو، تو فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کر رکھا ہے للمحسنات، محسنات کا مطلب ہوتا ہے جو اچھے کام کرنے والی ہوتے ہیں ان کے لیے، من کنہ یا جو بھلائی کرنے والی ہیں، من کنہ تم میں سے، اجرن عظیمہ بہت بڑا اجر۔ یعنی اگر تم دنیا کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پس اگر تمہارا صرف مین مقصد اللہ کی ذات پر ہے اور تمہیں اگر صرف اور صرف آخرت کا تم نے ارادہ رکھا ہوا ہے، تو پس پھر اگر تمہاری نیت آخرت کے ارادے پر ہے، اگر تم جو ہے اللہ کے اوپر تم نے ارادہ رکھا ہوا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے لیے
جو کیا نام ہے تم نے اچھایا کی ہوں گی تو اس کے متبادل اللہ رب العزت نے بھی تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ عام عورت اگر کوئی نیکی کرتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی برائی کرتی ہے تو اس کو کیا نام ہے اس کی برائی جو ہے وہ اگر ایک برائی کرے گی تو اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ جس طرح انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن ازواج مطہرات کے بارے میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک کام کریں گے تو ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، تو اسی طرح اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا ایک گناہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ اس کا دگنا لکھا جائے گا، اور اس کو اس کا دگنا عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو یہ اصول اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بیان فرما رہے ہیں کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں یا عورتوں، من یاتی من کننا، جو تم میں سے لے کر آئے گی بفاحشتن، کوئی بفاحشتن کا مطلب تو ہوتا ہے غلطی، تو لیکن آپ غلطی یہاں پر معنی نہ کریں کیونکہ ازواج مطہرات ہیں، تو آپ یہاں پر معنی کریں بے حیائی۔ مبینتن، بے حیائی بھی ایسی کہ جو صریح ہو اور واضح ہو، تو یضاعف لها العذاب، تو دگنا ہے اس کے لیے عذاب، ضعفین، دوہرا۔ اس کا دونوں کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالی اگر تم میں سے کوئی بے حیائی کرے گی یا بے حیائی کو لے کر آئے گی اور وہ بے حیائی بھی واضح اور صریح الفاظ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب بھی دگنا دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر غلطی ایک ہوئی ہے تو اس کی ایک غلطی لکھی جائے گی اور اس کو ایک سزا دی جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے۔ تو بس یہاں تک ہم نے پڑھنا تھا آج، تو انشاءاللہ بقیہ جو ہے کل سے ہم انشاءاللہ 22واں پارہ شروع کریں گے۔ تو یہ سہیل بخاری صاحب اور سعید احمد صاحب، آپ کاشف بھائی آپ ابھی تشریف لائیں، تو پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی چھٹیاں اچھی گزری ہیں؟